بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ولاگ اور ایک اور بات کی طرف، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ اس لیے کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کہ میں خود اس پہ تجربہ کر چکی ہوں اور اپنی جو بہنیں ہیں نا ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیا میں نے کیا اور کیا مجھے فائدہ ملا اور کیا میں نے نقصان اٹھایا، تاکہ دوسروں کو اس سے سبق ملے اور دوسرے ایسی غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ حکم کرے گا تب ہی ہمارے کام ہوں گے۔ ہم چاہے جتنی بھی محنت کر لیں، جتنا بھی کام کر لیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اگر کریں گے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ کام پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ برکت ہی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم شروع کریں گے نا تو برکتیں اتنی آ جائیں گی کہ خود بخود ہی کام جو ہے نا ہمیں سمجھ ہی نہیں لگے گی، کام ہو جائیں گے۔ اور پھر خواتین کو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے۔ پہلے نمبر تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کہتی ہیں کہ ہم سارا دن مشین کی طرح لگی رہتی ہیں، ایک تو کوئی ہماری تعریف نہیں کرتا اور دوسرا کہتا کہ نہ کرتی نا، اتنا کام کیوں کیا ہے۔ تو وہ میں نے خود آزمایا ہے۔ جب میں سارا دن محنت کرتی رہتی ہوں نا، مشین کی طرح لگی رہتی ہوں، تو پھر جب شام کا ٹائم آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میرا کام رہتا تھا، وہ بھی میرا کام رہتا تھا۔ تو میں آگے سے کہتی ہوں کہ میں نے تو آج اتنا کام کیا، آپ کو اتنا بنا کے کھلایا بھی، آج میں سارا دن مشین کی طرح لگی رہی ہوں تو کسی نے میری تعریف نہیں کی۔ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا، کہنے والے یا ہسبینڈ ہو جائیں یا گھر والے کوئی بھی ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ اتنی مشین کی طرح لگی رہو، آپ کی تعریف تو کوئی کرے گا نہیں۔ اور اتنی محنت کے باوجود آگے سے یہ بات سننے کو ملے کہ میں نے کہا تھا کہ اس طرح اتنا کام کرو کہ میرے کام کے ہی نہ باقی رہو اور میرے ہی نہ کام کرو۔ تو باقی آپ کو بتا رہی تھی کہ اپنے پاؤں پہ عورتوں کو کلاڑی کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود ہی جگہ دیتی ہیں کہ آؤ، جیسے وہ ایک محاورہ ہے نا، آ بیل مجھے مار۔ تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ خود ہی اپنے ہاتھ جو ہوتا ہے نا بھیڑ کے نا چھتے میں ڈال دیتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا کام؟ کیا ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو زہریلی چیز ہوتی ہے نا، جس کا کام ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ جیسے کہ اس کا کام ہے ڈنگ مارنا، ایک زہریلی چیز، جیسے کہ بھیڑ ہو گئی، بچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، اس کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ میں نے کافی لوگ ایسے دیکھے ہیں یوٹیوب پہ دیکھے، میرے سامنے تو کوئی نہیں ہے ایسا، کہ انہوں نے سانپ پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بڑے بوڑھے سے سنا تھا کہ جو نا سپ دے پتر متر نے بندے پاویں چوریاں کوٹے کھوائیے، تو وہ کبھی نہ کبھی ڈنگ آپ کو مار ہی دیں گے۔ جب ان کو بھوک لگی ہوگی نا تو وہ درندہ ہوتا ہے نا، جانور میں اس لیے نہیں اس کو کہتی کیونکہ جانور کا مطلب ہوتا ہے انسانوں پہ وہ جانور دیتا ہے۔ درندہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے چوریاں کھلانے والا ہے، یہ مجھے دودھ پلانے والا ہے، یا مجھے پالنے والا میرا مالک ہے۔ تو جب مالک پہ ہی وہ حملہ کرے گا نا تو کیا ہوگا کہ وہ آگے سے وہ جانور نہیں اسے کہا جائے گا، اسے درندہ کہا جائے گا۔ تو جو عورت ہوتی ہے نا وہ کیا کہتی ہے؟ اپنی جان وار دیتی ہے اپنے گھر پہ، اپنے جو لین دین والے ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنے ہسبینڈ ہوتا ہے، اپنے سسرال والے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جان وار دیتی ہے۔ تو کوئی اسے انسان نہیں کہتا، بلکہ جب اس سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں تو ساری زندگی تمہیں کہہ کے تھک گیا ہوں، تم تو کام ایسا ہے کہ کبھی کہنے کے بغیر کچھ کرتی نہیں ہو، کبھی ایسا ہو جائے کہ اس کا کام نہ ہو۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اتنے ہی کام کر لیں جتنا وہ کر سکتی ہیں، اور اپنا بھی ساتھ ساتھ ہی خیال رکھے، کوئی نہیں آپ کا خیال رکھے گا۔ اور کسی کو جگہ نہ دے، بالکل کسی کو جگہ نہ دے کہ وہ آپ پہ انگلی اٹھائے، اور جب اٹھائے اسی وقت ہی اس کی انگلی جو ہے نا نیچے کر دینی چاہیے، کہ بعد میں وہ بار بار ایک دفعہ اٹھائے گا، ایک دفعہ بات کہے گا نا تو بار بار اس کو جگہ مل جائے گی، اور وہ کہے گا کہ اس نے اس دن بات سن لی تھی۔ چاہے کوئی خواتین ہو، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے عورت ہو، اس کی بات اسی وقت اس کا جواب دے دینا چاہیے۔ اگر اس وقت اس کا جواب نہ دیا جائے تو پھر وہ بار بار ٹوکنے کی، روکنے کی
کوشش کرے گا۔ جیسے کہ میں کبھی کبھی ایسا کرتی ہوں کہ خاموش ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں کوئی موقع آئے گا نا تو یہ بات کروں گی، یقین مانے وہ موقع آتا ہی نہیں ہے۔ وہ بات جو کرنے والی ہے اس کا جو ہے نا وہ طریقہ بن جاتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے، وہ بار بار ٹوکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا یہ میں بتا دوں کہ آج سارا دن میں نے بھی بہت محنت کی تھی، کپڑے بھی استری کیے، گھر کا کام بھی سارا کیا، اور میں نے ملائی مہینے بھر کی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے مہینے نا میں نے میلاد پہ جانا ہوتا تھا تو ملائی بس نکال کے نا ملائی جمع کر کے رکھ دی تھی، ٹائم نہیں ملا تھا تو پورے مہینے کی ملائی رکھی ہوئی تھی۔ پھر ملائی کا جو دودھ ہوتا ہے نا یعنی کہ اس کو جمایا جائے رات کو، اور جما کے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا جمایا، اور آج میں وہ والی جو تھوڑی سی نا ویڈیو بنا نہیں سکی کیونکہ اس وقت میرے ہسبینڈ جو میرے سر پہ تھے، جو میں نے اس لسی سے گھی نکالا تھا تو وہ جب میں نے گھی گرم کیا نا وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ الحمدللہ اتنا پہلے والا بھی جو گھی تھا نا دیسی وہ پڑا ہوا تھا، اسی میں نے ڈبی میں ڈال دیا۔ تو یہ کرتے کرتے یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا جتنا کہ اوپر دیکھنے میں آسان ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ جب موقع آتا ہے نا ایسی چیزوں کا تو وہ گھر سے ہی مل جاتی ہیں۔ جیسے کہ تروڑ بنانی ہوتی ہے، دیسی گھی کی پنجیری بنانی ہوتی ہے، یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ گھی گھر سے مل جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ اور باقی جو ہوتی ہے نا ملائی کی لسی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور اس میں مکھن بھی ہوتا ہے، گھی بھی اتنا آ جاتا ہے نا کیونکہ وہ ساری ملائی ہی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہانڈی والا چمچ میں نے جمع کر کے پورے مہینے میں وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر پکوڑے بھی بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں، کڑی جو ہے نا وہ اتنی میں نے زیادہ بنانی ہوتی ہے، جو میرے ہمسائے ہیں نا ان کو بھی میں نے دینی ہوتی ہے، کیونکہ بندہ ایک بار دیتا ہے پھر وہ بھی آگے دے جاتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھار اپنے کھانے کو جو گھر میں پکا ہوا ہوتا ہے نا وہ نہیں نا دل کر رہا ہوتا، تو آپ کو میں جب بھی بتاتی ہوں تو سچی بات بتاتی ہوں، یہ نہیں کہتی کہ ایسا ہوتا ہے میں تو لیتی نہیں ہوں۔ ہاں کوئی جیسے کوئی چاہت محبت سے دے جاتا ہے نا تو وہ میں رکھ لیتی ہوں۔ اچھا میں نے یہ آج کڑی بھی بنائی تھی اسی لسی میں جو میں نے مکھن جس سے نکالا تھا اور بنا کے گھی بھی رکھ لیا۔ اچھا بات کر رہی تھی کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی دشمن آپ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جگہ دے دیتی ہیں، کسی کو بات کرنے کی جگہ دیتی ہیں، وہ بات کرتا ہی جاتا۔ آپ کی جو عزت ہوتی ہے نا اس کا جو خاموشی ہوتی ہے، جو عزت کی وجہ سے آپ خاموش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں چلو جی اسے بھی جانے دیا جائے، اسے بھی جانے دیا، کبھی پھر بات کر لیں گے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے لیے وبال جان بن چکا ہوتا ہے، اور پھر برداشت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی امیونٹی ہمارے بھی کم ہو جاتی ہے، کبھی وہ جو طاقت ہوتی ہے نا جوانی میں وہ کبھی نہ کبھی تو ختم ہونی ہوتی ہے۔ ہم قربانی دیتی رہتی کام کرتی رہتی ہے، سارا دن جانور کی طرح ہم اپنی جان وار دیتی ہے ہر پہ۔ جب ہماری امیونٹی یا طاقت ختم ہو جاتی ہے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سے اتنے کام نہیں ہوتے جتنے کہ گھر والے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ آئی تھی تو یہ کتنے کام کرتی تھی، یہ بھاگ کے کام کرتی تھی، تو یہ اتنی قربانیاں دیتی تھی۔ وہ ساتھ تو کہتے رہتے ہیں کہ نہ دیتی اتنی قربانیاں، ہم نے کب کہا تھا نہ دیتی، اتنا نہ کام کرتی، لیکن جب ہم کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں نا اس وقت ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، جس وقت ہم چھوڑ دیتی ہیں کس وجہ سے چھوڑتی ہے کہ ہماری طاقت جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، ہم اتنا کام نہیں کر سکتی۔ پہلے سے ہی بندہ اتنا کام کرے نا جتنا کہ خود ساری زندگی جتنی زندگی ہے برداشت کر سکے اور دکھ بھی نہ پہنچے، کہ ہم اتنا کام کرتی ہیں نہیں دیتی ہیں پھر بھی کوئی تعریف کرنے والا تعریف نہیں کرتا، اور کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی اور کتنا ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کیا۔ ہمیں اتنے ہی کرنا چاہیے جتنا ہم بوجھ اٹھا سکتی ہیں، اور نہ ہی کسی کو جگہ دینی چاہیے کہ وہ آئے اور ہم پہ انگلی اٹھائے، اور نہ ہی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ ہی خود کلاڑی مارنی چاہیے، کیونکہ ہم کر تو لیتی ہیں، کبھی کبھی ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے نا تو کر لیتی ہیں، تو دیکھنے والے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت تو اس نے کام کر لیا تھا۔ اچھا میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں کہ میں بڑی بڑی دیگیں بھی بناتی ہوں، ڈبل جو دیگیں ہوتی ہے وہ بنا لیتی ہوں، وہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے، اندر سے دل ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے اس کام کو، جب دیکھنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ کہہ دیتے ہیں اچھا اس دن تو یہ کیا تھا، آج ہمیں بھی کر کے دے دو۔ اچھا بھائی اس دن تو میرا دل کر رہا تھا تو میں نے کام کر لیا، اب میرا دل نہیں کر رہا تو کیوں؟ میں جب جاتی ہوں نا سسرال تو وہاں پہ میں کہتی ہوں میرا تو دل نہیں لگ رہا، کیونکہ ڈیرا جگہ ہے، ویسے تو بہت خوبصورت جگہ ہے، انشاءاللہ کبھی میں وہاں گئی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کتنی ہریالی ہے، کتنا سبزہ ہے، مالٹے کے ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، اور جو کیا ہوتے ہیں گنے کے کھیت ہوتے ہیں، اتنی خوبصورت جگہ ہے، جاؤں دیکھنے تک تو ٹھیک ہے، وہاں پہ رہنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت جو شہر میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو
جاتا ہے، تو پھر میں کہتی ہوں میں بور ہو رہی ہوں، میں اپنے گھر جاؤں، کیونکہ گھر میں کبھی یہ کام کر لیا، کبھی وہ کام کر لیا، اپنے کام نپٹاتے پورا دن گزر جاتا ہے۔ تو وہاں پہ میرے جو سسرالی ہے وہ کہتے ہیں جی مشین لگا لو، برتن دو، اس کو تو بورنگ ہو رہی ہے، یہ اس کو یہ کام نکال کے دو، یہ کام کریں۔ وہاں پہ ہم کام کرنے تھوڑی گئے ہوئے ہوتے ہیں، گھر سے جان چھڑا کے ہم گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کام کرنا ہے تو پھر بندہ بہتر ہے نا گھر ہی رہ جائے۔ تو یہی بات ہے، خواتین خود ہی ایسے کام کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ کوئی تعریف بھی نہیں کرتا اور ہمیں اپریشیٹ بھی نہیں کرتا اور کوئی ہماری تعریف بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے محنت کرنے کی، کیونکہ محنت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ جو خواتین محنت کرتی ہیں اللہ پاک انہیں پھل بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں باتیں کرتے کرتے میری اتنی مزیدار کڑی بنی تھی کہ جو میں نے سب کو بانٹی۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔